السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جو بھی کوئی مظاہرہ ہوتا تھا، لانگ مارچ ہوتی تھی، پارٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں، اور جب وہ سب مل کے بھی ان کے خلاف کوئی احتجاج کرتی تھی تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تو وہ اتنے یعنی کہ پروف کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، اتنے یعنی کہ دھڑلے کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اور مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے تھے کہ کچھ بھی کر لیں، یہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود وہ اس طرح کانفیڈنس سے بولتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہر چیز ان کے حق میں، اور یکا یک ایک دم کیا ہوا؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا، یہ سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں اور حکمران پارٹیاں خاص کر، ان کو ہر چیز اور اپنی ہر ناکامی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر آپ اپنی ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ اور اپنی ہر ناکامی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے تو آپ ایک بہت ہی باریک اور بہت ہی اہم اور بہت ہی حساس چیز آپ وہ بھول جائیں گے، اور اس کی طرف آپ کا دھیان بالکل نہیں جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو بہت زیادہ پی ٹی آئی کی ہوا تھی کہ جی یہ اتنے سیٹوں سے جیت جائے گی، یہاں تک کہ جیتی بھی، اس میں کوئی شک نہیں، 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں تھیں، 123-24 سیٹیں تھیں۔ تو بنی گالہ میں عمران خان جب ایک جیتے ہوئے بادشاہ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور پورے پاکستان سے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان سے مبارک لینے یا مبارک دینے آ رہے تھے، تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ان کا ایم این اے ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ اس کی طرف دیکھ کے عمران خان نے مسکرائے، کہا تھا کہ تم کیسے جیت گئے، تم بھی جیت گئے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو ایسی چلتی ہے کہ ناممکن سی چیز جو ہے نا ممکن ہو جاتی ہے۔ کامیابیاں ہوتی ہیں کچھ اپنی طرف سے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور کچھ عوام بھی ساتھ دیتی ہے، ووٹ ڈالتی ہے، تو یہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو آئی تھی، میں نے بڑی مشکل سے وہ ویڈیو ڈھونڈی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ویڈیو، کہ غار ہرا، غالباً جی بالکل غار ہرا جو ہے نا، وہاں پہ یہ اتنے زیادہ یعنی کہ اپنی ایفیلیشن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کہ آپ اپنے مذہبی عقائد اور کو بھول جائیں اور اپنے سیاسی رہنما کی ایک ایک بات کو حرف آخر مان لیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرناک حد تک جو ہے نا، یہ سنگین نتائج کا جو ہے نا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ گو نواز گو، غار ہرا کے ایک بڑے پتھر پہ گو نواز گو اور پی ٹی آئی لکھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ تو یہ ایسی حرکات ہیں جو ایک سیاستدان، سیاسی پارٹی اور حکمران پارٹی کے لیے سائلنٹ کلر کا کام دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم نے تو بھائی اپنی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا، اور دیکھیں ہم نے غار ہرا کے مین پتھر کے اوپر ہم نے پی ٹی آئی اور گو نواز گو لکھ دیا ہے، دیکھیں ہم نے اپنے دل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی میں ہم نے جو ہے نا یہ چور ڈاکو اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اور دیکھیں ہم نے ان کو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دی، ہم نے یہ نہیں کرنے دیا، وہ نہیں کرنے دیا، اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی اور شور شرابہ، ہلڑ بازی، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ گالیاں تک دی گئی، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، ایسے مقام پہ جہاں پہ اونچا بولنا بھی جو ہے نا ایمان سے خارج ہو جانے کے برابر ہوتا ہے۔ بہت ساری آپ نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ایک شرمناک واقعے سے ایک خیر کا پہلو یہ نکلا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبر اور بہت سارے جو نیٹ استعمال کرنے والے ہیں ان کو کم از کم
اس واقعے کی حدیثیں اور آیات، سورہ حجرات کی کافی ساری آیات ہیں جس میں ان کا ذکر ہے، تقدس کا ذکر ہے کہ آداب کا ذکر ہے. کم از کم یہ تو پڑھنے اور سننے کو ملی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کر دیا تو بس آئندہ نہیں ہوگا. اس چیز کی سزا ملنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات جو ہیں دائر ہو چکے ہیں. شیخ رشید کا بھتیجا جو ہے شیخ راشد شفیق، جب وہاں سے بڑی کامیاب اننگز کھیل کے آ رہا تھا اور اس نے بڑی ویڈیو بنائی اور اس نے کہا دیکھیں ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور وہی ثبوت اس نے اپنا ثبوت ظاہر کر دیا اور اسی ثبوت پہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اس طرح سننے میں آیا کہ آگے بہت سارے بڑے بڑے رہنما بھی گرفتار ہوں گے. تو میری سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ، بلکہ سیاستدانوں سے اور ان کے فالورز سے، بلکہ ووٹر سپورٹرز جو ہیں ان سے زیادہ خاص کر ریکویسٹ ہے کہ وہ سیاست کریں اور اپنے سیاسی رہنماؤں کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں، لیکن اس حد تک نہ لے کے جائیں جس سے آپ اپنے اسلامی شعار، اسلامی مقامات اور مذہبی شخصیات کے بارے میں آپ توہین آمیز فکریں کسنا شروع ہو جائیں. اور دوسرا خطرناک بات یہ ہے کہ جب آپ یہ توہین آمیز باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف تو آپ کا ذہن بالکل جاتا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں. جیسے شیخ رشید صاحب نے یہ کل یا پرسوں میں نے ایک ویلاگ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 18 جماعتیں ہیں، یہ جو داتا دربار اکٹھی ہوئی ہیں، یہ جو داتا درباری تعویذ سے 18 جماعتیں، یا خدا کا خوف کرو یار. داتا صاحب کچھ چھوٹی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ایسے ایک تعویذ، اللہ معافی دے، کہ جی وہ تعویذ لے کے اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کوئی شرم کرو، اپنے آپ تک کرو. میں سب کو کہہ رہا ہوں. تو جو اس وقت بڑے اچھل کود رہے ہیں جی کہ وہ جی پی ٹی آئی گر گئی اور پی ٹی آئی ختم ہو گئی اور پی ٹی آئی کا تو جنازہ نکل گیا اور یہ دیکھیں انہوں نے مدینہ شریف میں یہ حرکات کی، تو واقعی مدینہ شریف میں ان کی یہ حرکت ان کے گلے پڑ گئی. اور کوئی ان کو سزا دے نہ دے، اوپر والا ان کو سزا ضرور دے گا، اور بلکہ دینا شروع ہو گیا ہے. ان کو سیاسی طور پہ ڈینٹ ڈالنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ سلسلہ تو پہلے سے شروع تھا. اگر وہ غار ہرا والی جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، غار ہرا والی ویڈیو پہ اگر پی ٹی آئی والے شٹ اپ کال دے دیتے، پی ٹی آئی کے بڑے رہنما شٹ اپ کال دے دیتے، عمران خان کہہ دیتے کہ اپنے فالورز کو کہ خبردار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کہا شاباش میرے شیرو، شاباش میرے شیرو. اب شیروں کو آپ نے روکا نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ رانا ثناء اللہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہ ہٹیں جناب، آپ کی مرضی. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوگا. نظر تو بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن ابھی دوسری کسی ویڈیو میں بات کریں گے. میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک ہو جی. اور آخر میں چودھری عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ایک دفعہ پھر عید مبارک اور اللہ حافظ.